اسلام زندہ باد۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے دوستو، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ البقرہ کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ کو لے کر کافر، مرتدین، ملحدین اور جتنے بھی غیر مذاہب کے لوگ ہیں جو قرآن مجید فرقان حمید کو نہیں مانتے، وہ اس آیت مبارکہ کو لے کے اللہ رب العزت کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں۔ ان کا اعتراض کیا ہے؟ ان کا اعتراض یہ ہے کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر جو ہے مہر لگا دی ہے۔ تو جب اللہ نے ان کے کانوں پر، ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، جس کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لاتے اور ایمان نہ لانے کی وجہ سے یہ جہنم میں جائیں گے، تو جب مہر اللہ تعالیٰ نے لگائی ہے جس کی وجہ سے یہ ایمان نہیں لائے اور ایمان نہ لانا ان کا سبب بنا ہے جہنم میں جانے کا، تو مہر بھی اللہ تعالیٰ نے لگا دی اور پھر ان کو جہنم میں بھی ڈال دیا۔ یہ تو اللہ کی طرف سے ناانصافی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ عادل ہے، عدل کرنے والی ہے۔ اللہ کی ذات ناانصاف نہیں ہو سکتی۔ یہ ان کی طرف سے ایک اعتراض ہوتا ہے۔ اس اعتراض کو سمجھنے سے پہلے میری بات آپ یاد رکھ لیں کہ اگر ہم نے اللہ کے کلام کو سمجھنا ہے، اگر ہم نے اللہ کے قرآن کی کسی بھی آیت کو سمجھنا ہے، تو اس کے لیے ہمیں سب سے پہلے اللہ کے قرآن ہی کو دیکھنا پڑے گا، کیونکہ بہت ساری آیتیں ایسی ہیں کہ جن کی تفسیر اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر بیان فرمائی ہے، اور اگر وہاں پہ ہمیں تفسیر نہیں ملتی تو پھر ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو دیکھنا ہوگا۔ اب اس آیت کو لیتے ہیں تو ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کو ہم سمجھیں گے اللہ کے قرآن ہی سے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ذالک بأنہ مستحب الحیات الدنیا علی الآخرہ وأن اللہ لا یہدی القوم الکافرین، کہ یہ ان لوگوں نے دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا آخرت کے مقابلے میں، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتے۔ اور اس سے اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں پر، جن کے کانوں پر اور جن کی آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور یہی لوگ غافل ہیں۔ یعنی اگر ہم اس آیت مبارکہ کو دیکھیں تو اس آیت مبارکہ کے اندر ہمیں ان کے دلوں پر، کافروں کے دلوں پر مہر لگانے کی وجہ جو سمجھ آتی ہے، جو وجہ ملتی ہے، وہ ہے دنیا کی زندگی کو پسند کر لینا۔ کیونکہ اللہ رب العزت نے انسان کے لیے دو راستے بنائے ہیں، ایک راستہ جنت والا ہے، دوسرا راستہ جہنم والا ہے، جس کو خود اللہ نے بیان فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے ان کو دونوں راستوں کی رہنمائی کر دی ہے، دونوں راستے دکھا دیے ہیں۔ اب جب جنت والے راستے کو چھوڑ کر، آخرت والے راستے کو چھوڑ کر جو بندہ کفر کو اختیار کرے گا اور دنیا کو اختیار کرے گا، تو پھر اس کی وجہ سے اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اور اسی طرح ایک دوسری جگہ سورۃ الغافر کے اندر اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتاہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر ان کے پاس کوئی دلیل آئے۔ کبر مقتا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ بات ہے، اور وعند الذین آمنوا، ان لوگوں کے ہاں بھی جو ایمان لائے۔ کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اسی طرح اللہ ہر متکبر اور سرکش کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔ تو اگر ہم اس آیت مبارکہ کا مطالعہ کریں تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو کافروں کے دلوں پر مہر لگائی ہے، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان کے پاس دلیل نہیں ہے کوئی بھی، بغیر دلیل کے یہ اللہ کے قرآن کی آیتوں میں جھگڑا کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے، اور دوسرا یہ متکبر ہیں، یہ سرکش ہیں۔ تو ان کے تکبر اور ان کی سرکشی اور اللہ کے قرآن کی آیتوں میں جھگڑا کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگائی ہے۔
یعنی اب اس سے ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی کہ یہ لوگ پہلے ہی کافر تھے، پہلے ہی یہ متکبر تھے، پہلے ہی یہ تکبر کرنے والے تھے اور اللہ کے قرآن کے اندر جھگڑا کرنے والے تھے، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی کہ اب یہ ایمان نہیں لا سکتے۔ تو اگر یہ مہر لگانے کی وجہ سے ایمان نہ لاتے پھر تو اللہ کے اوپر یہ الزام ہوتا کہ بھی اللہ نے مہر لگائی ہے جس کی وجہ سے یہ جنت میں نہیں جا سکے، بلکہ ایسا نہیں ہے، کیونکہ مہر کس وجہ سے لگی ہے؟ انہوں نے کفر کو اختیار کیا ہے، صرف کفر کو اختیار ہی نہیں کیا بلکہ اس کے اندر بہت زیادہ ضد کی ہے۔ جب انسان ضد کرتا ہے، ہٹ درمی کرتا ہے اور بات کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا تو وہی راستے اللہ رب العزت اس کے لیے آسان فرما دیتے ہیں، پھر وہ جدھر جاتا ہے اللہ رب العزت اس کو جانے دیتے ہیں۔ اب جس طرح یہ آج کل کے ملحدین ہیں، یہ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے قرآن کو سمجھنا نہیں چاہتے، یہ اللہ کے قرآن کو نہ سمجھنا چاہتے ہیں، نہ اس پر جو ہے غور و فکر کر کے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر کل جب یہ جہنم میں جائیں گے، ان کو جہنم کے اندر ان کی لترول ہوگی، ان کی چترول ہوگی، تو وہاں پر یہ اللہ کے سامنے اعتراض کریں گے کہ یا اللہ تو نے جو ہے ہمارے دلوں پر مہر لگا دی تھی جس کی وجہ سے ہم ایمان نہیں لے سکے۔ حالانکہ وجہ یہ نہیں ہے، ان کے چترول کی وجہ ان کی ضد ہے، ان کے سامنے اللہ کا قرآن موجود ہے، اللہ کا کلام موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت موجود ہے۔ آیا کہ یہ لوگ اس کو پڑھ کر اس سے ہدایت حاصل کرتے؟ انہوں نے اس کے اندر جو ہے وہ خود جو ہے ایسی باتیں نکال کے ان اللہ کی ذات کے اندر بھی، اللہ کے کلام کے اندر بھی اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کے اندر بھی اعتراضات کرنے شروع کر دیے ہیں۔ اب جب کل ان کی چترول ہوگی تو پھر یہ اللہ کو جو ہے الزام نہیں دے سکتے۔ اس کی مثال آپ کس طرح سمجھ لیں کہ ایک اسٹوڈنٹ ہے، وہ کسی بھی کالج کے ڈسپلن کی خلاف ورزی کرتا ہے، اس کی جو ہے پاسداری نہیں کرتا، اب کالج والے اس کو وارننگ دیتے ہیں اور بار بار دیتے ہیں کہ بھئی تو جو ہے انسان بن جا، اگر تو نے جو ہے ڈسپلن کی خلاف ورزی نہ چھوڑی، پابندی جو ہے اس کو اختیار نہ کیا تو ہم تجھے کالج سے نکال دیں گے۔ اب پھر جو ہے وہ خلاف ورزی کرتا ہے، اب کالج کی یونیورسٹی کی انتظامیہ اس کو کالج سے نکال دیتی ہے، وہ کالج سے نکل جاتا ہے، پڑھائی نہیں کر سکتا، جو ہے پڑھائی اس کو چھوڑنا پڑتی ہے، تو اس وجہ سے وہ ڈاکو ڈکیٹ بن جاتا ہے۔ اب کل وہ پکڑا جاتا ہے، اس کو سزا ہوتی ہے، تو وہ کالج والوں کے اوپر یہ الزام نہیں لگا سکتا کہ بھی کالج والوں نے مجھے کالج سے نکالا تھا تو اس وجہ سے میں ڈاکو بنا، نہیں، بلکہ وہ جو کالج والوں نے نکالا اس کی اپنی وجہ سے نکالا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جو ان کے دلوں پر مہر لگائی ہے وہ ان کی اپنی وجہ ہے، ان کی اپنی ہٹ درمی ہے، اپنی ضد ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مہر لگائی ہے۔ اگر اللہ بغیر ان کی کسی ضد کے مہر لگاتے تو پھر اللہ پر یہ الزام آتا تھا۔ اللہ پر اب کوئی الزام نہیں، کیونکہ یہ پہلے ہی کافر تھے، یہ پہلے ہی متکبر تھے، یہ پہلے ہی سرکش تھے، یہ ہدایت کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے تھے، تو جس کی وجہ سے اللہ نے جو ہے پھر ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ اب جہنم میں جانا یہ اللہ کے مہر کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ ان کے تکبر کی وجہ سے ہے، ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے ہے، ان کی ضد کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ رب بھی ارشاد فرمایا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے دلوں پر جو زنگ ہے یہ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ تو یہاں پر بھی جو کافروں کو دلوں پر مہر لگی ہے ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے لگی ہے۔ امید ہے کہ آپ میری بات کو سمجھ گئے ہوں گے، تو اللہ رب العزت جو ہے ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔